بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں لالچ کیا ہے، اچھی لالچ کے فائدے کیا ہیں اور بری لالچ کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا لالچ کا مطلب کیا ہے۔ لالچ کا مطلب ہے کسی چیز کی زیادہ تمنا کرنا، اچھی ہو یا بری۔ اچھی لالچ تو بہت اچھی بات ہے، نیک کام کرنے کی ہو یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہو، وہ تو اچھی بات ہے۔ اچھی لالچ کے فائدے بے شمار ہیں۔ اس کے مختصر فائدے اگر بیان کروں تو وہ تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے انسان کو، اور دنیا آخرت بہتر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اور بری لالچ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، قناعت میں عزت ہے اور لالچ میں ذلت ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جائے، جو چیز اس کے پاس موجود ہے اس پہ وہ راضی ہو۔ اور لالچ یہ ہے کہ زیادہ کی تمنا کرے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو انسان لالچ کرتا ہے اس کو ذلت ملتی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اور جو انسان قناعت پسند ہے، جو چیز اس کے پاس موجود ہے اس پہ جو راضی ہے اس کو عزت ملتی ہے، وہ عزت والا انسان ہے۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک لبنان کا بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور وہ سخاوت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، کوئی بندہ میرے علاقے، میرے شہر، میرے ملک میں موجود ہے، اگر کوئی بھوکھا، کوئی پیاسا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تو لوگوں نے جن کو ضرورت تھی وہ آئے، چیزیں لے کر واپس چلے گئے، مطلب ہے سب کی ضروریات پوری ہو گئی۔ ایک بندہ آیا، ایک دن اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں۔ اس نے آگے کاسا اپنا وہ جو مانگنے کا پیالہ تھا وہ آگے کیا تو بادشاہ اٹھا، اور بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ خود اٹھتا، جو سائل آتا سوال کرنے والا اس کی وہ خود مدد کرتا۔ اس نے بادشاہ جب اٹھا اس نے کہا کہ آؤ میں آپ کو اشرفیاں دوں، وہ سونے کی اشرفیاں دوں۔ اس نے جب وہ سونے کی اشرفیاں نکالی تو وہ اس کے کاسے میں ڈالی تو وہ اس کے بجنے کی آواز آئی لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ پھر اس نے دوبارہ ڈالی، پھر اس نے ڈالی، بہت زیادہ اشرفیاں اس نے ڈال دی لیکن وہ کاسے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ سائل، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میں بہت زیادہ یہ اشرفیاں ڈالتا ہوں، ان کی وہ جیسے وہ گرتی ہیں نا، بجنے کی آواز تو آتی ہے لیکن یہ بھرتا کیوں نہیں آپ کا۔ اس نے کہا، سائل نے کہا، یہ میرا لالچ کا کاسا ہے کہ جس انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے وہ کیا کرتا ہے، اس کی وہ لالچ کبھی بھرتا ہی نہیں، لالچ سے اس کی کبھی حرص و ہوس ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لالچ ایسی چیز ہے، اگر کسی انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، اس کو دو وادیاں سونے کی بھری ہوئی، وادیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، دو وادیاں سونے کی بھری ہوئی دے دی جائے، وہ تیسری کی ضرور تمنا کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا یہ میرے لیے کم ہیں، مجھے اور بھی چاہیے۔ ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، ہمیں قناعت پسند ہونا چاہیے، قناعت پسند اختیار کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچی انسان ظالم سے زیادہ دھوکے باز ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو جس انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے وہ ظالم سے بھی زیادہ دھوکے باز ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، بس صرف اس کو اپنی لالچ کی ہوتی ہے۔ ہمیں آج کے بعد یہ چیز سوچ لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بچوں کی آپ نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں کی امتوں کی میں آپ کو کہانی سناؤں، وہ کیا کرتے تھے، اس نے ان کو لالچ ہی نے ہلاک کیا۔ وہ کیا کیا، لالچ نے ان کو، لالچ نے جھوٹ بولنے پر ابھارا، پھر وہ جھوٹ بولنے لگے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں ان کو ظلم کرنے پہ لالچ نے ابھارا، پھر وہ ظلم کرنے لگے، ظالم بن گئے۔ پھر ان کو رشتہ داروں سے قطع تعلق، رشتہ داریاں توڑنے پہ ابھارا، وہ رشتہ داریاں توڑنے لگے، پھر وہ تعلق توڑنے لگے۔ پھر کیا ہوا، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہم پیارے بننا چاہتے ہیں تو اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔
ایک فارمولہ عرض کرنا چاہوں گا آخر پہ. اگر کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معتبر، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں اور لوگوں کے بھی پیارے بندے بن جائیں، اس کے لیے ایک فارمولہ بہترین ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو پھر بھی لالچ اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ اس نے جو چیزیں دی ہیں ان کے اوپر راضی ہو جائیں، اس کی دی ہوئی چیزوں پہ خوش ہو جائیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں دل سے اور ظاہر بھی. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے گا. اگر ہم لوگوں کے پیارے بننا چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے پیار کریں، ہم سے لوگ محبت کریں، کہ پھر بھی لالچ دل سے نکال دیں، لوگوں کی جیبوں سے نظریں ہٹا لیں، ان سے مانگنے کی توقع ختم کر دیں، پھر لوگوں کے پیارے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری لالچ سے بچائے، اچھی لالچ دے تاکہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں، لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.